بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات صلہ رحمی کے باب میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے 3 آیتیں ذکر کی گئیں جو حسن سلوک کے متعلق تھیں۔ اس کے بعد صرف 3 آیت بدسلوکی پر تنبیہ کے متعلق بھی ذکر کرتا ہوں۔ آیت نمبر 1 سورہ بقرہ کی 26-27 نمبر کی آیت ہے، جس کا ترجمہ اور نہیں گمراہ کرتے اللہ تعالی شانہ اس مثال سے جس کا پہلی آیت میں ذکر ہوا، مگر ایسے فاسق لوگوں کو، یعنی ایسے گنہگار لوگوں کو جو توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے، اس معاہدے کی پختگی کے بعد، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو جن کے وابستہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں پورے خسارے والے۔ فائدہ: جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ صلہ رحمی، بالخصوص والدین کے حقوق کی رعایت کا حکم اور ترغیب فرمائی، جیسا کہ اوپر گزرا، اسی طرح سے بہت سی جگہ اپنے پاک کلام میں قطع رحمی یعنی رشتے توڑنے، بالخصوص والدین کے ساتھ بدسلوکی پر تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ پہلے کی طرح سے ان میں سے بھی چند آیات کا حوالہ لکھتا ہوں۔ دوستو، غور کرو، اللہ کے پاک کلام میں جب بار بار اس پر تنبیہ ہے تو اس کو سوچو اور عبرت حاصل کرو۔ اللہ کا پاک ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ سورہ نساء آیت نمبر 1، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ سورہ انعام 151 نمبر کی آیت، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ سورہ بنی اسرائیل 31 نمبر کی آیت، وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ سورہ احقاف 17 نمبر کی آیت، أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ سورہ محمد 22 نمبر کی آیت۔ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے جو خاص طور سے اہتمام سے وصیت فرمائی ہے، جو پہلی فصل کی احادیث کے سلسلے میں نمبر 23 صفحہ 136 پر بھی گزر چکی ہے، وہ بہت تجربے کی بات ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی ہے کہ 5 قسم کے آدمیوں کے پاس نہ پھٹکیو، یعنی ان کے پاس نہ جاؤ، ان سے بات نہ کیجیے، حتیٰ کہ راستہ چلتے ہوئے اتفاقاً بھی ان کے ساتھ نہ چلنا۔ اول، فاسق شخص کہ وہ ایک لقمے کے بدلے میں تجھ کو بیچ دے گا۔ اول فاسق یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والا شخص کہ وہ ایک لقمے کے بدلے میں تجھ کو بیچ دے گا، بلکہ ایک لقمے سے کم میں بھی۔ میں نے پوچھا کہ ایک لقمے سے کم میں کس طرح بیچیں گا؟ فرمانے لگے محض لقمے کی امید پر تجھ کو بیچ دیں گا، اور وہ لقمہ اس کو میسر بھی نہ ہوگا۔ دوسرے، بخیل یعنی کنجوس آدمی کہ وہ تیری سخت احتیاج یعنی ضرورت کے وقت بھی تیرے سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ تیسرے، جھوٹا شخص کہ وہ بالو یعنی دھوکے کی طرح سے تجھے دھوکے میں رکھے گا، جو چیز دور ہوں گی اس کو قریب بتائیں گا، جو قریب ہوں گی اس کو دور ظاہر کرے گا۔ چوتھے، بے وقوف کے پاس نہ لگنا کہ وہ تجھے نفع پہنچانے کا ارادہ کرے گا تب بھی اپنی حماقت یعنی بے وقوفی سے نقصان پہنچا دے گا۔ مثل مشہور ہے کہ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ پانچویں، قطع رحمی کرنے والے کے پاس نہ جائیو کہ میں نے قرآن پاک میں 3 جگہ اس پر اللہ کی لعنت پائی ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ رعد کی آیت ہے، جس کا ترجمہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو اس کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم فرمایا ان کو توڑتے ہیں اور دنیا میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، اور ان کے لیے اس جہاں میں خرابی ہے۔ فائدہ: حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ اس سے بہت احتراز کرو، یعنی بچو کہ عہد کر کے توڑ دو۔ اللہ جل شانہ نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے، اور 20 آیتوں سے زائد میں اس پر وعید فرمائی ہے، جو نصیحت کے طور پر اور خیر خواہی کے طور پر اور حجت قائم کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ جل شانہ نے عہد کے توڑنے پر جتنی وعیدیں فرمائی ہیں اس سے زیادہ کسی اور چیز پر فرمائی ہو، بس جو شخص اللہ کے واسطے سے عہد کر لے اس کو ضرور پورا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ جو شخص امانت کو ادا نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں، اور جو عہد کو پورا نہ کرے اس کا دین نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کافر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں، سب کا حکم برابر ہے، یعنی جو حکم مسلمان کے ساتھ ہے اس کا وہی کافر کے ساتھ بھی ہے۔ اول، جس سے معاہدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، چاہے وہ معاہدہ کافر سے کیا ہو یا مسلمان سے، اس لیے کہ عہد حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دوسرے، جس سے رشتے کا تعلق ہو اس کی صلہ رحمی کی جائے، چاہے وہ رشتہ دار مسلمان ہو یا کافر ہو۔
تیسرے جو شخص امانت رکھوائے اس کی امانت واپس کی جائے، چاہے امانت رکھوانے والا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ قرآن پاک میں بہت سی آیت کے علاوہ ایک جگہ خاص طور سے اسی کا حکم ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورہ بنی اسرائیل 34 نمبر کی آیت۔ عہد کو پورا کیا کرو، بے شک عہد کی باز پرس ہوں گی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم فرمایا اس سے رشتہ داریاں قریب کی اور دور کی مراد ہے۔ دوسری چیز تعلقات کے توڑنے کے متعلق ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرابت کے تعلقات کو توڑنے والا ہو اس سے میل جول پیدا نہ کیجیے کہ میں نے قرآن پاک میں 2 جگہ ان لوگوں پر لعنت پائی ہے، ایک اس آیت شریفہ میں، دوسری سورہ محمد میں۔ سورہ محمد کی آیت شریفہ کا حوالہ قریب گزر چکا ہے، جس میں قطع رحمی کے بعد ارشاد فرمایا ہے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام سننے سے بہرا کر دیا اور راہ حق دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جگہ لعنت کا لفظ فرمایا، اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ ابھی گزرا 3 جگہ فرمایا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ 2 جگہ تو لعنت ہی کا لفظ ہے، سورہ رعد میں اور سورہ محمد میں، اور تیسری جگہ ان کو گمراہ اور خسارے والا فرمایا ہے جو لعنت ہی کے قریب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے نمبر پر سورہ بقرہ کی آیت میں ابھی گزرا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس وقت کو قول ظاہر ہو جائیں گے، یعنی بات ظاہر ہو جائیں گی، اور عمل خزانے میں چلا جائے گا، یعنی تقریریں تو بہت ہونے لگیں گی، مضامین بہت کثرت سے لکھے جائیں گے، لیکن عمل ندارت ہو جائے گا، گویا مقفل رکھا ہوا ہو، یعنی مخفل یعنی لاک کر کے رکھا ہوا ہو، اور زبانی اتفاق تو آپس میں ہو جائیں گا لیکن قلوب مختلف ہو اور رشتہ دار آپس کے تعلقات توڑنے لگیں، تو اس وقت میں اللہ جل شانہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور اندھا بہرا کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ جب لوگ علوم کو ظاہر کریں اور عمل کو ضائع کر دیں، اور زبانوں سے محبت ظاہر کریں اور دلوں میں بغض رکھیں اور قطع رحمی کرنے لگیں، تو اللہ جل شانہ اس وقت ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور اندھا بہرا کر دیتے ہیں کہ پھر یہ سیدھا راستہ ان کو نظر نہیں آتا، ہے نہ حق بات ان کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے کہ وہ راستہ 500 برس میں طے ہو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی شام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حلقے کے طور پر چاروں طرف بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجموعے میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو وہ اٹھ جائے، ہمارے پاس نہ بیٹھیں۔ سارے مجموعے میں سے صرف ایک صاحب اٹھے جو دور بیٹھے ہوئے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرے کہنے پر مجموعے میں سے صرف تم اٹھے تھے اور پھر آ کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کا ارشاد سن کر میں اپنی خالہ کے پاس گیا تھا، اس نے مجھ سے قطع تعلق کر رکھا تھا، میرے جانے پر اس نے کہا تو خلاف عادت کیسے آ گیا؟ میں نے اسے آپ کا ارشاد مبارک سنایا، اس نے میرے لیے دعائے مغفرت کی، میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور آپس میں صلح کر کے واپس حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، بیٹھ جاؤ۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن صاحب کنز نے اس کے ایک راوی کے متعلق ابن معین سے کذب کی نسبت نقل کی ہے۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قصے سے معلوم ہوا کہ قطع رحمی اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہو وہ اس سے توبہ کرے اور صلہ رحمی کا اہتمام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ کوئی نیکی جس کا ثواب بہت جلد ملتا ہو صلہ رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے، اور کوئی گناہ جس کا وبال دنیا میں اس کے علاوہ ملے جو آخرت میں ملے گا قطع رحمی اور ظلم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ متعدد روایت میں مضمون وارد ہوا ہے کہ قطع رحمی کا وبال آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی پہنچتا ہے، اور آخرت میں برے ٹھکانے کا تو خود اس آیت شریفہ ہی میں ذکر ہے۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص امانت دار خراسان کے رہنے والے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس 10,000 اشرفیہ امانت رکھوا کر اپنی کسی ضرورت سے سفر میں چلا گیا۔
جب وہ سفر سے واپس آیا تو ان خراسانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے اہل و عیال سے اپنی امانت کا حال پوچھا، انہوں نے نا علمی ظاہر کی۔ ان کو بڑا فکر ہوا کہ بہت بڑی رقم تھی۔ علماء مکہ مکرمہ سے کے اتفاق سے اس وقت ایک مجموعہ ان کا موجود تھا۔ مسئلہ پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ آدمی تو بڑا نیک تھا، ہمارے خیال میں جنتی آدمی تھا، تو ایک ترکیب کر کہ جب آدھی یا تہائی رات گزر جائے تو زمزم کے کنویں پر جا کر ان کا نام لے کر پکار کہ اس سے دریافت کر۔ اس نے 3 دن تک ایسا ہی کیا، وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے پھر جا کر ان علماء سے تذکرہ کیا، انہوں نے انا للہ پڑھا اور کہا ہمیں تو یہ ڈر ہو گیا کہ شاید وہ جنتی نہ ہو، تو فلاں جگہ جا، وہاں ایک وادی ہے جس کا نام برہوت ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اس کنویں پر آواز دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہاں سے پہلی ہی آواز میں جواب ملا کہ تیرا مال ویسا ہی محفوظ رکھا ہے، مجھے اپنی اولاد پر اطمینان نہ ہوا، اس لیے میں نے فلاں جگہ مکان کے اندر اس کو گاڑ دیا ہے، میرے لڑکے سے کہہ کہ تجھے اس جگہ پہنچا دے، وہاں سے زمین کھود کر اس کو نکال لے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور مال مل گیا۔ اس شخص نے وہاں بہت تعجب سے اس سے یہ بھی دریافت کیا کہ تو بہت نیک آدمی تھا، تو یہاں کیوں پہنچ گیا؟ کنویں سے آواز آئی کہ خراسان میں میرے کچھ رشتہ دار تھے جن سے میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا، اسی حال میں میری موت آ گئی، اس کی گرفت میں یہاں پڑا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ سب سے بہترین وادی تمام وادیوں میں مکہ مکرمہ کی وادی ہے، اور ہندوستان کی وہ وادی جہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے، اسی جگہ ان خوشبوؤں کی کثرت ہے جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور بدترین وادی احقاف کی ہے، اور وادی حضرموت ہے جس کو برہوت کہتے ہیں، اور سب سے بہترین کنواں دنیا میں زمزم کا ہے، اور بدترین کنواں برہوت کا ہے جس میں کفار کی روحیں جمع ہوتی ہے۔ ان روحوں کا کسی وقت ان مواقع میں ہونا شرعی حجت نہیں، کشفی امور سے تعلق رکھتا ہے جو حق تعالی شانہ جس پر چاہیں کسی وقت منکشف فرما دیتے ہیں، لیکن کشف شرعی حجت نہیں ہے۔ آیت نمبر 3، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ سورہ بنی اسرائیل 23 سے 25 نمبر کی آیت۔ ترجمہ ہے، اگر وہ یعنی ماں باپ تیرے سامنے یعنی تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ایک ان میں سے پہنچیں یا دونوں، اور بڑھاپے کی بعض باتیں جوانوں کو گرا ہونے لگتی ہے، اور اس وجہ سے ان کی کوئی بات تجھے گرا ہونے لگے، تب بھی ان سے کبھی ہوں بھی مت کرنا، اور نہ ان سے جھڑک کر بولنا، ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ اور صرف ظاہر داری ہی نہیں، یعنی صرف دکھاوا ہی نہیں، بلکہ دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو یعنی خوش قسمت ہو، اور غلطی سے کوئی بات خلاف ادب سرزد ہو جائے، واقع ہو جائے، تو تم توبہ کر لو، تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں بڑی کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ فائدہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا گیا کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشہ پاخانہ دھونا پڑ جائے تو کبھی اف بھی نہ کرو، جیسا کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشہ پاخانہ دھوتے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بے ادبی میں اف کہنے سے کوئی ادنا درجہ ہوتا، کوئی اور چھوٹا درجہ ہوتا، تو اللہ جل شانہ اس کو بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نافرمانی کی مقدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اپنے مال سے ان کو محروم رکھیں اور ملنا چھوڑ دیں اور ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ان سے قول کریم کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا ان کو اماں ابا کر کے خطاب کریں، ان کا نام نہ لیں۔ حضرت زبیر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا گیا جب وہ پکاریں تو حاضر ہوں سے جواب دے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ نرمی سے بات کریں۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں حسن سلوک کا یعنی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم تو بہت جگہ ہے، اور میں اس کو سمجھ گیا، لیکن قول کریم کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا جیسا کہ بہت سخت مجرم غلام سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ میرے والد ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کا نام لے کر نہ پکارنا، ان کو برا نہ کہنا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک میں ان کے سامنے جھکنے کا حکم فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر وہ یعنی ماں باپ کوئی بات تیری ناگواری کی کہیں تو ترچھی نگاہ سے ان کو مت دیکھنا، کہ آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ جس نے اپنے باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا وہ فرما بردار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ حضرت صاحب مظاہر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ماں باپ کے حقوق میں ہے کہ ایسی تواضع اور تبلغ کریں اور ادائے خدمت کریں کہ وہ راضی ہو جائیں، جائز کاموں میں ان کی اطاعت کریں، بے ادبی نہ کریں، تکبر سے پیش نہ آئیں اگرچہ وہ کافر ہی ہو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کریں، ان کو نام لے کر نہ پکاریں، کسی کام میں ان سے پہل نہ کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں نرمی کریں، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنے میں نرمی کریں، ایک بار کہیں اگر وہ قبول نہ کرے تو خود سلوک کرتا رہے اور ان کے لیے دعا و استغفار کرتا رہے۔ اور یہ بات قرآن پاک سے نکالی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کو نصیحت کرنے سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ نصیحت کرنے کے بعد کہہ دیا تھا کہ اچھا اب میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، جیسا کہ سورہ مریم کے 3 رکوع میں آیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے ان کی اطاعت حرام میں تو ناجائز ہے، لیکن مشتبہ امور میں یعنی ایسی چیزیں جس کے جائز اور ناجائز ہونے میں شک ہو ان میں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، اس لیے کہ مشتبہ امور سے احتیاط تقوی اور ماں باپ کی رضا جوئی واجب ہے۔ بس اگر ان کا مال مشتبہ ہوگا اور وہ تیرے علیحدہ کھانے سے مقدر ہو یعنی ناراض ہو، ان کو اچھا نہ لگتا ہو تو ان کے ساتھ کھانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے والدین حیات ہو اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے نہ کھل جاتے ہو، اور اگر وہ ان کو ناراض کر دیں تو اللہ جل شانہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ان کو راضی نہ کر لیں۔ کسی نے عرض کیا اگر وہ ظلم کرتے ہوں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور جہاد میں شرکت کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کو مضبوط پکڑ لو، جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ پھر 2 بارہ اور 6 بارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا جہاد کو بہت دل چاہتا ہے لیکن مجھ میں قدرت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا والدہ زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی میں فتوے سے آگے بڑھ کر تقوی پر عمل کرتے رہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم حج کرنے والے بھی ہو، عمرہ کرنے والے بھی ہو، جہاد کرنے والے بھی ہو، یعنی جتنا ثواب ان چیزوں میں ملتا اتنا ہی تمہیں ملے گا۔ حضرت محمد بن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا بھائی عمر تو نماز پڑھنے میں رات گزارتا تھا اور میں والدہ کے پاؤں دبانے میں رات گزارتا تھا، مجھے اس کی کبھی تمنا نہ ہوئی کہ ان کی رات کا ثواب میری رات کے بدلے میں مل جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کا یعنی شوہر کا۔ میں نے پھر پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی عفیف رہیں گی۔ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں گی۔
حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوا۔ ان بیٹوں میں سے ایک نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا اگر تم باپ کی تیمارداری اس شرط پر کرو کہ تم کو باپ کی میراث میں سے کچھ نہ ملے گا تو تم کرو، ورنہ میں اس شرط پر تیمارداری کرتا ہوں کہ میراث میں سے کچھ نہ لوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ تو ہی اس شرط پر تیمارداری کر، ہم نہیں کرتے۔ اس نے خوب خدمت کی لیکن باپ کا انتقال ہی ہو گیا اور شرط کے موافق اس نے کچھ نہ لیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کوئی شخص کہتا ہے فلاں جگہ 100 دینار اشرفی گڑی ہوئی ہے، وہ تو لے لے۔ اس نے خواب ہی میں دریافت کیا ان میں برکت بھی ہوں گی؟ اس نے کہا برکت ان میں نہیں ہے۔ صبح کو بیوی سے خواب کا ذکر کیا، اس نے ان کے نکالنے پر اصرار کیا، اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا جس میں کسی نے دوسری جگہ 10 دینار بتائے، اس نے پھر وہی برکت کا سوال کیا، اس نے کہا برکت ان میں نہیں ہے۔ اس نے صبح کو بیوی سے اس کا بھی ذکر کیا، اس نے پھر اصرار کیا مگر وہ نہ مانا۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا کوئی شخص کہتا ہے فلاں جگہ جا، وہاں تجھے 1 دینار اشرفی ملے گا، وہ لے لے۔ اس نے پھر وہی برکت کا سوال کیا، اس شخص نے کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ یہ جا کر وہ دینار لے آیا اور بازار میں جا کر اس سے 2 مچھلیاں خریدی جن میں سے ہر ایک کے اندر سے ایک ایسا موتی نکلا جس قسم کا عمر بھر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ وقت نے ان دونوں کو بہت اصرار سے 90 خچروں کے بوجھ کے بقدر سونے سے خریدا۔